السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم سامعین و مستمعین، ایک جملہ ہے جو کہ بہت سی گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ جملہ شاید ہم اس لیے اس جملے پر توجہ نہیں دیتے کہ یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ بہت سے جملے ایسے ہیں جو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں مگر وہ بڑی حقیقتوں کو واضح کر رہے ہوتے ہیں۔ ان جملوں میں سے ایک جملہ ہے نیت نیک منزل آسان۔ یہ جملہ ایک بہت بڑی حقیقت کا عکاس ہے۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ نیت انسان کی نیک ہے، نیت اچھی ہے تو منزل آسان ہوتی ہے۔ کیسے؟ جب انسان کی نیت درست ہے تو انسان کی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشات اچھی ہوں گی۔ آرزوئیں، تمنائیں، خواہشات اچھی ہوں گی، انسان کے اعمال اچھے ہوں گے۔ انسان کے اعمال اچھے ہوں گے، انسان کو موت اچھی آئے گی۔ انسان کی موت اچھی ہوگی، انسان کے حساب و کتاب کا دن وہ اچھا ہو جائے گا۔ حساب و کتاب کا دن اچھا ہو جائے گا تو انسان کو انسان کی منزل جنت مل جائے گی۔ گویا کہ نیت نیک منزل آسان۔ ایک دور تھا کہ جس دور میں انسان اعمال کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے۔ نیک اعمال اور خلوص کے اعتبار سے 3 ادوار ہیں۔ ان میں سے پہلا دور ہے کہ جس دور میں نیک اعمال کیے جاتے تھے اس لیے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، لوگوں سے چھپ کر کیے جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور تھا۔ اس کے بعد ابھی ماضی قریب کا جو دور ہے تو اس میں کیا ہوا کہ لوگ اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی تشہیر کرتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے دکھلانے کے لیے، تشہیر کے لیے۔ اس کے بعد جو آج کا دور ہے اس میں تو بہت ہی ہماری اصلاح کی ضرورت ہے کہ بہت سے ہم میں سے لوگ کہ جو اعمال کرتے بھی نہیں نیک، لیکن نیک اعمال کو اپنی طرف منسوب کر کے لوگوں کو دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا نیک ہوں۔ یاد رکھیے، نیت درست ہو تو انسان کا عمل درست ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا تاکہ ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ اعمال اچھے ہوں گے، موت اچھی ہوگی، موت اچھی ہوگی، قبر اچھی ہوگی، قبر اچھی ہوگی، یوم حساب اچھا ہوگا، یوم حساب اچھا ہوگا تو ہماری منزل ہمیں جنت مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ان رجلا من الاعرابی، ایک آدمی جو کہ دیہاتی تھا وہ آیا اور آ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں اسے حکم دیا کہ بھئی آپ ہجرت کر لو، اس نے ہجرت کر لی۔ نبی علیہ السلام نے جب جہاد کے احکامات آئے آپ نے کہا جہاد کرو، اس نے جہاد کیا۔ جہاد جب ہوا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامرانی سے سرفراز فرمایا تو تمام صحابہ کرام کو مال غنیمت ملا۔ تو اس آدمی کو بھی مال غنیمت ملا، وہ مال غنیمت لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا ما علی ھذا اتبعتک، اے اللہ کے رسول میں نے اس مال کی نیت کے لیے، مال کے حصول کی نیت کے لیے میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جہاد نہیں کیا تھا، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں نے جہاد کیا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور مجھے میری منزل جنت مل جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو اس بات میں سچا ہے نا، تیری نیت درست ہے تو اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ تجھے تیری منزل ضرور عطا فرمائے گا۔ بعد میں پھر ایک جہاد میں شریک ہوا اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے رتبے سے سرفراز فرمایا، اور پھر اسی صحابی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور سعادت بھی بخشی کہ ثم کفنہ فی جبۃ النبی، نبی علیہ السلام نے اپنے نبوت والے جبے میں اس صحابی کو دفن کیا، کفن دیا۔ یہ اعزاز اور یہ سعادت
نیت نیک کی وجہ سے ملی، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، مہاجرن فی سبیلی کا، تیرے راستے میں ہجرت کی ہے، اور جہادن فی سبیلی کا، تیرے راستے میں جہاد کیا ہے، وانا شہید علی ذالک، میں نبی نبوت کی زبان سے اس کا گواہ ہوں کہ اس نے ہجرت بھی کی ہے، اس نے جہاد بھی کیا ہے، فقتل شہیدن، اور یہ شہید ہو چکا ہے، اس کی نیت بھی درست، اس کے اعمال بھی درست، فادخل الجنت، اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اس آدمی کو ہم نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ گویا کہ نیت نیک ہے تو منزل آسان اور اچھی ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیتیں خالص بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔